قائم کرو نماز اور تم دو زکات، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے جی عبد الغفور صاحب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو ابھی بھی؟ تو جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی تم پالو گے اسے اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو، اقام یقیمو سے اقیم، اقیمو الصلاۃ نماز، وآتوا اور تم سب دو الزکاۃ زکات، وما اور جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنے لیے من خیر بھلائی میں سے تجدوہ تم پالو گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما جو کچھ تعملون تم سب عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بہتر سے بہتر انداز میں نمازیں پڑھ کر، صدقات اور خیرات دے کر اور نیک کام کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنے پر توجہ دیجیے۔ آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، اور خود میں اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث کے الفاظ میں سنیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم ان کو اس کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی وہ QC1 یاد کریں۔ QC1 میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت کون سے صحابی کی حدیث تھی؟ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ نے کیا کیا تھا؟ فوراً کہا تھا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو ہم نے اس سے یہ سبق سیکھا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے والا یا نہ کرنے والا پڑھا جائے، سنا جائے، پتہ چلے تو فوراً دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ یہ کرنے والا کام مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس سے بچنا ہے تو مجھے بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی 5 وقت کی فرض نمازیں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے فرض صدقات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی اس آیت کو بھی دہرائیں ایک مرتبہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر
بھلائی میں سے تجدوہ عند اللہ تم پالو گے اسے اللہ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ ترجمہ: بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تو اسباب پھر سے ایک مرتبہ تازہ کرنے کے لوگوں کے منفی رویہ کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس چیز پر توجہ دی جائے اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم دشمنوں اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ بڑا اہم دعا ہے اور اس میں سبق بھی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ مسلمان جھوٹ بولتا ہے یہ بھی یہودی کی سازش ہے، فراڈ کرتا ہے یہ بھی یہودی کی سازش ہے۔ تو جو کام ہم خود کر سکتے ہیں جس پہ کوئی سازش نہیں کر سکتا وہ تو ہم کریں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے لیے کوشش بھی کی جائے اور اللہ سے دعا بھی مانگی جائے۔ جی ممکن سے جو کر سکتے ہیں اسے تو شروع کریں، اور پلان کہ میں غلطیوں اور کوتاہیوں کی پہچان کر کے اپنے آپ کو اور معاشرہ کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا اور اس پر عمل کروں گا، پہلے اپنی ذات اور پھر اس کو ڈے بائی ڈے اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہوئے معاشرے تک اس کو پھیلانا۔ اسماء اور افعال، تو پہلا اسم کون سا آ رہا ہے جی جس کی ہم جمع بنا سکیں؟ کثیر کی جمع کیا بنائیں گے ہم؟ کثیر کی جمع جو ہے نا ہم نے ابھی تک بنائی نہیں ہے اس لیے فی الحال چھوڑ رہے ہیں اس کو۔ تو کفار جو ہے وہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ کفار کی جمع، کفار کا واحد کیا ہوگا؟ کافر۔ کفار کا واحد کافر ہوگا۔ سر مصدر نہیں ہے، یہ کافر کی جمع ہے کفار۔ سر نہیں ہے مصدر، کفر مصدر ہے، مصدر کفر ہے، اس پہ تنوین ہے۔ تو تنوین سر اسم فاعل بھی تو اسم ہوتا ہے نا، ہم اسم بھی تو لے رہے ہیں، اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کفار جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا کافر۔ انفس بھی جمع ہے، اس کا واحد آئے گا نفس، اور اس کی نفس کی دوسری جمع نفوس۔ امر واحد ہے یا جمع؟ واحد۔ جمع کیا ہوگی؟ امور۔ یہ نئی جمع تھی اس لیے اس کو لکھ دیا، پہلے والی گزر چکی ہے کئی دفعہ تو اس لیے اس کو لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ امر سنگولر ہے اور اس کی جمع آ رہی ہے امور، حکم، ٹھیک ہے؟ اور الصلاۃ، صلاۃ بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے لیکن دے دیا پھر بھی، تو صلاۃ واحد اس کی جمع صلوات۔ تین حرفی صحت مند افعال فتح، نصر، ضرب، سمع سے کون سا ہے؟ حسد۔ کون سے باب سے پڑھا ہم نے؟ اب یہ تھوڑا سا نا وہ ہو گیا، اب یہ آ نہیں رہا ہے، اب آپ لوگوں نے وہ جو 2 3 4 میں پڑھ چکے ہیں اس کو خود سے ریوائز کرنا ہے۔ تو حسد یحسد کریں 6 چارمیاں، حسد یحسد احسد، حاسد محسود حسد، حسد کا معنی حسد کرنا۔ اور صفحہ ایک نیا ہے، کم استعمال ہوا ہے تو اس کی 6 چابیاں، صفحہ یصفح اصفح،
صافح مصفوح صفح صفحہ یصفح اصفح صافح مصفوح صفح درگزر کرنا تو صفحہ کا معنی اس نے درگزر کیا تعملون کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے عمیلہ یعملو اعمل عامل معمول عمل اور بصیر یہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے کروما سے بصیر کروما سے تو بصورہ یبصر ابصر بصیر مبصور بصر ٹھیک ہے جی اور مبصور میں بھی ہو تو چونکہ کروما میں عام طور پر اسم مفعول یوز نہیں ہوتا تو بصیر ڈیش بصر بھی کہا جا سکتا ہے تو بصورہ کے ساتھ جب آئے گا یہ کروما کے پیٹرن سے جب یہ آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے غور سے دیکھنا دھیان سے دیکھنا یعنی اس کے اندر تھوڑی سی تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بصارہ یا بصورو ہم نے پڑھا ہے بصارہ سے وہ جسٹ دیکھنا ہے ایک سی ہوگا ایک لوگ ہوگا جی سی اور لوگ کی طرح کا فرق اچھا جی کمزور حروف والے عرفو آیا تو یہ بات ہم کر چکے ہیں عفا یعفو عرفو عافی عافن معفوب عفو معاف کرنا تو عفا یعفو دعا یدعو کی طرح ہے تو عفا یعفو دعا یدعو کی طرح ہے تو دعا یدعو کون سے پیٹرن پہ تھا باب کیا تھا نصارہ تو عفا کا باب کون سا ہوگا نصارہ یہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ جب بھی ہم کسی نئے لفظ کو دیکھیں افعال میں سے ہم پہلے اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ جو ہم پڑھ چکے ہیں جس کی ہم نے پریکٹس کی ہے پھر ہم اس کے باب تک جا سکیں ہمارے پاس 4 مین باب تھے اب وہ 5 ہو چکے ہیں کروما بھی اس میں ایڈ ہو گیا فتح نصرہ ضربہ سمعہ اور ایک 5واں کروما ٹھیک ہے اس پر ہم نے ٹیبلز کی پریکٹس کی ہے ہر ایک کے اوپر ہمارے پاس ایک ریفرنس ٹیبل موجود ہے فتح سے نصرہ ضربہ سمعہ اور کروما تو اب کوئی بھی نیا لفظ آئے گا وہ انہی 5 میں سے کہیں ایک سے ہوگا تو ہم اس کو جیسے یہاں پر عرفو آیا تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے یہ کس کی طرح ہے تو عرفو ادعو کی طرح ہے تو ادعو سے دعا آیا تھا تو عرفو سے عفا آئے گا اور ادعو دعا جو تھا وہ نصارہ کا پیٹرن تھا لہذا عفا بھی نصارہ کا پیٹرن ہوگا ہم نے اس چیز کو تک پہنچنا ہے انشاءاللہ یہ کب پہنچیں گے ہم اس کو 5 میں بھی اور 6 میں بھی یہ ہماری بیس بنے گی انشاءاللہ اور جب ہم 7 میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اتنے جو ہے وہ یوز ٹو ہو چکے ہوں گے ساری پریکٹس سے کہ ہم کوئی بھی لفظ دیکھتے ہی ہمیں یہ بیچ کے سارے واسطے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم ڈائریکٹ باب تک جا سکیں گے انشاءاللہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آج ہی سارا کرنا ہے یہ آہستہ آہستہ چلتا رہے گا کورس کے اختتام تک یاتیا تو عطا یاتی کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے عطا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان آنا اور تجدو وجد یجدو وعد یعید کی طرح ضرب کا پیٹرن تو وجد یجدو جد واجد موجود وجود وجد اور وجدان 3 مصدر وجود وجد اور وجدان 3 مصدر استعمال ہوتے ہیں ودا جو ہے وہ یہ مسا والا پیٹرن ہے مسا یا مسو سمع کا باب مسا یا مسو مسا ماسن ممسوسن مسو یہ ہم نے پڑھا اور ودا سے بھی اسی طرح بنے گا ودا یا ودو ودا واد مودود مودت ٹھیک چاہنا پسند کرنا اور یردون بھی ردا یردو ظننا یظن کی طرح ردا یردو ردا راد مردود رد لوٹا دینا امر حمزہ والا فعل ہے امارا یأمر مر
आमिर, मामूर, अमर। और मजीद फी में देखें तो ईमान मस्तर इस्तेमाल हुआ है, हम इसका टेबल कर चुके हैं। आमना, युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन, ईमान। तबय्यना, इसको दोहरा ले क्योंकि कम इस्तेमाल हुआ है। तबय्यना, यतबय्यनु, तबय्यन, मुतबय्यिन, मुतबय्यन, तबय्युन। तबय्यना तदब्बरा का पैटर्न है, और तदब्बरा वाले पैटर्न में कौन सा खास मीनिंग होता है? खुद से करना, खुद से करना। तो तबय्यना का माना खुद से वाज़ेह हो जाना, यानी हक जब वाज़ेह होगा तो तबय्यना, वो जब हक आएगा तो वो खुद से ही अपने आप को मनवाएगा। तो तबय्यना लहुमुल हक, उनके लिए हक खुद ब खुद वाज़ेह हो चुका है। अकीमु, अकामा, युकीमु, अरादा, युरीदु की तरह हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अकामा, युकीमु, अकीम, मुकीम, मुकाम, इकामा। और आतु भी, आता का टेबल हमने किया हुआ है। आता, युक्ति, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। तुक़द्दिमु, क़द्दमा, युक़द्दिमु, क़द्दिम, मुक़द्दिम, मुक़द्दम, तक़दीम, आगे भेजना। क़द्दमा, युक़द्दिमु, आगे भेजना। अल्लमा का पैटर्न है। ये तो थे टेबल्स। अब हमने थोड़ी सी नहव भी तो पढ़ी है ना पिछले कोर्स में। तो नहव में हमने 3 जो है वो तरह के अफ़आल पढ़े हैं। ये अब अगली स्लाइड पे आप लोगों वैसे डायरेक्ट आए हुए हैं, उसको एनिमेशन के साथ होना चाहिए था, आप खुद पहचान लिया। हमने 3 तरह के जो है वो एक्शंस पढ़े हैं जो फेल पर होते हैं। एक ये कि छुरी का असर होता है फेल मुज़ारे पर, यानी वो सिंपल फेल था, उसके आखिर में जज़म आ जाएगी एक फेल पर। और एक कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि एक असर की वजह से 2 फेल मुज़ारे के ऊपर जज़म आ जाती है। और एक हमने ऐसे अल्फाज पढ़े हैं जो कि जब फेल मुज़ारे के साथ आ जाए तो वो उसके आखिर में पेश की बजाय ज़बर लगा देते हैं। तो उसकी ये मिसालें हैं। जो सिंगल छुरी वाले हैं उसके नीचे एक लाइन होगी, जो डबल छुरी वाले हैं नीचे 2 होंगी। तो डबल छुरी की मिसाल है मा तुक़द्दिमु तजिदू, मा तुक़द्दिमु तजिदू। तो तुक़द्दिमु के ऊपर क्या असर पड़ा है? ये असल में क्या था? क़द्दमा से है ना। युक़द्दिमु, युक़द्दिमूना, तुक़द्दिमु, उक़द्दिमु, तुक़द्दिमूना, नून था। लेकिन ये जो मा आया है शर्त वाला, उसकी वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया। जी दो माइक मुसलसल कौन है? मैं सवाल करना चाह रही हूँ लेकिन जवाब भी कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, सवाल के हवाले से ये है कि जब हम ये मुकम्मल कर लेंगे फिर आप अपना सवाल नोट कर लें। ग्रामर शुरू करने से पहले सवाल ले लेंगे ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो। जज़ाकल्लाह। तो मा तुक़द्दिमु असल में तुक़द्दिमूना था, मा शर्त वाला आया, जो कुछ तुम भेजोगे। तो तजीदूना नून वाला था, तो वहां से भी नून ड्रॉप हो गया। तो ये डबल छुरी का एक्शन हुआ है कि एक 2 फेलों के ऊपर से जो है वो जज़म आ गई है। तो जज़म की 2 सूरतें हमने पढ़ी थी। अगर सिंगुलर होगा तो वो उसके आखिर में जज़म आ जाएगी, और अगर जमा होगी तो आखिर से नून ड्रॉप हो जाएगा। ये पढ़ा था ना हमने QC4 में। 1-2 यस आ रहे हैं जी। उसी मार की वजह से ये तजीदू भी मजलूम हुआ है। हमने ये बात की थी कि ये इसको शर्त कहेंगे और इसके जवाब में जो आएगा वो भी इसी तरीके से मजलूम हो जाएगा अगर वो फेल मुज़ारे होगा। तो अगर यहाँ पर फेल मुज़ारे की जगह कुछ और होता, कोई इसम आ जाता या कोई फेल माजी आ जाता, तो फिर ये तब्दीली होना जरूरी नहीं है, फिर कुछ और भी हो सकता है। और दूसरी मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है, ये ब्लू लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ है हत्ता या, तो ली, लन, अन और हत्ता, ये अगर फेल मुज़ारे से पहले आ जाएं तो ये फेल मुज़ारे के आखिर की जो पेश थी उसको ज़बर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये था अता या ती। अगर इसको मजीद बिल्कुल बुनियाद पर ले लें तो ये अता या ती कौन से बात से है? अता या ती, दराबा यद्रिबु, तो ये या दराबा से।
تو اصل جو یہ بنا تھا وہ بنا تھا یأتیو، وہ جو پیش تھی اس کو اس نے زبر بنا دیا ہے حتی یأتیا، ٹھیک، ہتھوڑے کے ذریعے، یہ حتی کا ہتھوڑا لگا ہے اس پہ، وہ پیش کو اس نے مارا تو وہ چپٹا ہو کے زبر بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ آگے کی جتنے بھی لیسنز ہوں گے اس میں پہلے ہم کر رہے تھے اسماء اور افعال جسٹ